ہر قسم کی حمد و ثنا، عصمت و بڑائی، پاک طیب متربیت اور معلّہ کلمات اللہ احکم الحکیمین، اللہ ذو الجلال والاکرام کی ذات اقدس کے لیے لا تعداد و بے شمار درود و سلام سید الانبیاء، امام الانبیاء، اشرف الانبیاء، حبیب خدا، خیر الورا، شمس الضحیٰ، بدر الدجا، منبع رشد و ہدا، پیکر صبر و رضا، پیغمبر رب ارض و سما، مصدر مہر و وفا، احمد مجتبیٰ، میرے اور آپ کے پیر و مرشد جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذاتی و برکت کے لیے لا تعداد و بے شمار اللہ کی رحمتیں، اس کا لطف و کرم اور اس کی عنایات و نوازشات ہوں آپ کے اصحاب پر، تابعین، تبع تابعین، ائمہ کرام، محدثین اعظام، اولیاء الرحمن، اعلی حاضر قیاس، امت کے ہر اس فرد و بشر پر جس نے آپ کی اتباع و فرما برداری کی، اللہ ان سب حضرات پر اپنی لاکھوں کروڑوں بلکہ اربہ رحمت نازل فرمائے، آمین ثم آمین۔ حضرات گرامی، اس وقت ہمارا یہ وطن عزیز حالت جنگ میں ہے۔ ہمارا ہمسایہ اور ہمارا اس ملک کا ازلی دشمن یہ وہ دشمن ہے کہ جس کے ساتھ ہم رہتے تھے تب بھی ہمیں پریشان کرتا تھا، آج اس سے علیحدہ وطن میں رہ رہے ہیں پھر بھی چین سے جینے نہیں دیتا۔ یہ ازلی دشمن ہمارا ایک بے مقصد اور انتہائی جھوٹ پہ مبنی الزام لگانے کے بعد ہمارے ملک کے اوپر حملہ آور ہو چکا ہے۔ اس میں پریشانی والی کوئی بات نہیں ہے، کیونکہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے خاص طور پہ مسلمان کو یہ بات اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے آج سے 1500 سال پہلے بتا دی، سمجھا دی ہے کہ جو کافر ہوتا ہے وہ مسلمان کا کسی بھی حال میں دوست نہیں ہوا کرتا۔ وہ مسلمان کو سکون سے نہ تو رہنے دیتا ہے اور نہ ہی اس کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ مسلمان ترقی کر سکے، سکون سے رہ سکے۔ وہ اپنی زندگی میں نئے بہانے تراشتا رہتا ہے، پلاننگز کرتا رہتا ہے، سازشیں کرتا رہتا ہے کہ کسی نہ کسی طرح سے مسلمان معاشرے کو پریشان کیا جائے۔ آج بھی یہی صورتحال ہے، لیکن یہ جو ہمارا ہمسایہ ہے اس کے بارے میں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ہمیں حدیث ملتی ہے جو سنن نسائی کے اندر موجود ہے، حدیث صحیح ہے۔ تب ہم اور یہ اکٹھے ہوا کرتے تھے، لیکن یہ دو قومی نظریہ اور یہ پاکستان کا موضع وجود میں آنا یقیناً یہ اللہ کی نعمتوں میں سے ایک نعمت بھی ہے اور اس میں اللہ کی بہت بڑی حکمت بھی ہے۔ حدیث اگر آپ سنیں گے سمجھیں گے تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ اللہ کی رحمت سے، اللہ کے فضل سے اس وطن عزیز میں میں اور آپ جی رہے ہیں، یہ وطن عزیز اللہ کا بہت بڑا انعام ہے، بہت بڑا تحفہ ہے۔ یہ ملک جو لا الہ الا اللہ کے نام کے اوپر قائم ہوا ہے، نہ اس کے صاحب اقتدار لوگوں سے اختلاف ہو، اس بات کے اوپر شک نہیں ہونا چاہیے کہ یہ مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ نے بہت بڑا تحفہ عطا کیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ہریرہ اس حدیث کے راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ مجھے میرے جگری دوست، میرے پیارے نبی نے، میرے پیارے رسول نے مجھ سے ایک وعدہ لیا، کہا ہے ابو ہریرہ مجھ سے وعدہ کرو جب قیامت کے قریب غزوۃ الہند، ہند کا غزوہ ہوگا اور تم اس میں لازمی شرکت کرو گے، میں محمد سے اس بات کا وعدہ کروں۔ غزوہ ہند کا مجھ سے وعدہ کرو کہ اگر تم زندہ رہے تمہاری زندگی میں ہندوستان سے مسلمانوں کو پریشان کیے جانے لگے اور مسلمانوں کے اوپر حملہ کیا جائے گا، جنگ برپا کی جائے گی، تو وہاں پہ رہنے والے مسلمانوں کے ساتھ تم مدد اور نصرت کے لیے جاؤ گے، اس بات کا مجھ سے وعدہ کرو۔ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے وعدہ کیا اور میں تمہیں اس بات کی خوشخبری سنا دوں کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اے ابو ہریرہ اگر اس جنگ میں تمہیں قتل کر دیا جائے، تم اس غزوے میں اگر شہید ہو جاؤ گے تو اللہ تمہاری شہادت کو قبول کر کے تمہیں اپنی جنت میں داخل کرے گا۔ اور دوسرا فرمایا کہ اے ابو ہریرہ اگر تو اس جنگ میں شہید نہ ہوا، زندہ بچ کے آ گیا
تو یاد رکھ اللہ تیرے اس جنگ میں شامل ہونے کی وجہ سے جنگ میں زندہ بچ جانے کی صورت میں غازی ہو جانے کی صورت میں بھی اللہ اپنے گناہوں سے پاک کر دے گا۔ مطلب زندگی کے اللہ صاحب کا سارے گناہوں کو معاف کر دے گا اس غزوہ میں شرکت کی وجہ سے۔ یہ دو خوشخبریاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہیں کہ جو بندہ بھی غزوہ ہند میں شامل ہوگا اگر اس جنگ میں مارا جائے تو اس کی شہادت اللہ قبول فرمائے گا۔ اگر اس جنگ سے غازی بن کے زندہ لوٹ جاتا ہے دنیا کے کسی بھی کونے سے کوئی بھی مسلمان غزوہ ہند میں مسلمانوں کی مدد اور نصرت کے لیے شامل ہوتا ہے، الٹیمیٹ اللہ تعالیٰ اس غزوے میں مسلمانوں کو فتح دیں گے۔ جو لوگ بھی اس جنگ سے غازی بن کے زندہ جاوید ہو کر بچ جائیں گے اللہ تعالیٰ ان کے اس جنگ میں شامل ہونے کی وجہ سے سابقہ زندگی کے سارے گناہوں کو معاف کریں گے۔ یہ حدیث اگر پڑھی جائے سمجھی جائے تو آج کی دنیا کے نقشے کے اوپر غور کیا جائے تو ہند سے مراد ہندوستان ہے جو میرا اور آپ کا ہمسایہ ہے، اور اس کی یہ بڑھتی ہوئی طاقت، اس کی یہ قوت، اور اس طرح اس کے علاقے میں اپنی بدماشی کی اجاگر کرنا، اپنے آپ کو بدماش بنا کر پیش کرنا، وہ اس بات کی دلیل ہے کہ آج نہیں تو کل یہ والا مارکا جو ہے وہ سر انجام ہوگا۔ یہ جنگ جو ہے مسلمانوں کی ان ہندوستان کے ہندوؤں کے ساتھ لگنی ہے۔ اس میں میں نے اور آپ نے کیا کرنا ہے، میرا آپ کی زندگی میں اگر یہ جنگ مسلط ہو جاتی ہے جس کے ابھی آپ نے واضح اشارے دیکھے ہیں کہ ہمارے اوپر بغیر کسی وجہ کے، بغیر ہماری کسی غلطی کے یا ہماری پہل کے ہمیں پریشان کیا جا رہا ہے، ہمارے ملک کے اوپر حملہ آور ہوئے ہیں، لیکن اگر یہ جنگ مسلط ہو جاتی ہے تو ہمیں کیا کردار ادا کرنا ہے، اس کی تعلیمات اللہ نے قرآن میں ہمیں دی۔ آج کا یہ خطبہ جمعہ اسی بات کے اوپر ہے کہ غزوہ ہند کے اوپر مجھے اور آپ ان ظالم صفاق ہندوؤں کے ساتھ اگر میرا اور آپ کا بھیڑ ہو جاتی ہے تو ہمیں کس طرح سے اس میں اپنے آپ کو شامل جنگ کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں بیان فرماتی ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا اذا لقیتم فئۃ، اے ایمان والو جب تمہارا کسی مخالف فوج کے ساتھ مقابلہ ہو، مٹ بھیڑ ہو، جب کوئی تمہاری مخالف فوج، کوئی کافر لوگ تمہارے اوپر حملہ آور ہو جائیں تو اللہ تمہیں ہدایات دے رہے ہیں، اے ایمان والو فاصبروا، تم نے پھر وہاں پہ ثابت قدم رہنا ہے۔ پہلی ہدایت یہ ہے کہ جب کسی کافر کے ساتھ مقابلہ ہو جائے، اسلام لڑائی کی پہل کو قطعاً پسند نہیں کرتا، یہ بات ذہن نشین کرنا چاہیے، لیکن مڈ بھیڑ سے مراد یہ ہے کہ تمہارے اوپر کوئی حملہ آور ہو جائے، تمہیں کوئی ابھارے، مجبور کرے، بے بس لاچار کر دے، چاروں لاچار، تمہارے پاس کوئی اور آپشن موجود ہی نہ رہے، یعنی کوئی دوسرا تم پہ حملہ آور ہو جائے، تمہاری اب اس کے ساتھ مڈ بھیڑ ہو جائے، جنگ شروع ہو جائے، کوئی تم پہ حملہ کرے تو خاموش نہیں بیٹھنا ہے، فاصبروا، ثابت قدمی کا مظاہرہ کرتے ہوئے، جوان مردی کا اظہار کرتے ہوئے تم نے مقابلہ کرنا ہے۔ فاصبروا، ثابت قدم رہنا۔ لڑائی کا ماحول بنتا ہے تو پھر ڈرنا نہیں ہے، پھر ان کے لگائے گئے وہ سفید پرچم امن کی بھی کو سامنے نہیں رکھنا۔ اللہ فرماتے ہیں فاصبروا، پھر غیرت ایمانی یہ ہے کہ ثابت قدمی کا مظاہرہ کرنا، پھر تم نے ان کے ساتھ مقابلہ کرنا ہے۔ یہ پہلی ہدایت اللہ تعالیٰ کی ایمان والوں کو سورہ انفال میں آیت نمبر 43 میں اللہ فرماتے ہیں کہ اگر ایسا کوئی ماحول بن جاتا ہے تو انہیں ثابت قدم ہے، استقامت کا اظہار کرنا ہے، جنگ کی دعا کبھی نہیں کرنی، رسول اللہ نے منع کیا صلی اللہ علیہ وسلم، خواہشات نہیں پالنی لڑائی جھگڑے کی، ایسی آرزویں، ایسی تمنائیں نہیں کرنی کہ جنگ ہو ہم دیکھیں اپنے دشمن کا زور، دکھائیں اپنا زور، ایسی خواہشات نہیں رکھنی، ایسی دعائیں نہیں کرنی۔ لیکن اگر تمہارے اوپر کوئی غیر مسلم حملہ آور ہوتا ہے، اذا لقیتم فئۃ، تمہارا کسی ایسے شخص کے ساتھ، ایسے گروہ کے ساتھ، اذا لقیتم فئۃ، کسی ایسے گروپ کے ساتھ تمہاری ملاقات ہو جاتی ہے، جنگ شروع ہو جاتی ہے، کوئی کافر تم پہ مسلط ہو جاتا ہے، وہ کوئی تمہیں آرام سے جینے نہیں دیتا ہے، تو پہلی ہدایت تمہارے رب کی یہ ہے کہ فاصبروا، استقامت اختیار، پھر ڈرنا نہیں ہے، بھاگنا نہیں ہے، پیٹھ نہیں دکھانی ہے، کمزور نہیں پڑنا ہے، مایوس نہیں ہونا ہے، نا امید نہیں ہونا ہے، راستہ چھوڑ کر، میدان جنگ کو چھوڑ کر بھاگنا نہیں ہے۔ فاصبروا، رب تمہیں حکم دیتا ہے کہ تم نے پھر استقامت اختیار۔ آگے اللہ فرماتے ہیں وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا،
دوسرا جو کام کرنے والا ہے وہ یہ کرنا ہے کہ اللہ کا ذکر کثرت کے ساتھ کرنا، اللہ کا ذکر عام حالات میں بھی کرنا چاہیے۔ یہ بہت بڑی سعادت کی بات ہے کہ اللہ کسی کو اپنے ذکر کی توفیق عطا کرے۔ وہ زبان بڑی مبارک زبان ہوتی ہے جسے اللہ ذکر الہی کے لیے ترک کرتا ہے، لیکن یاد رکھیے عام حالات میں ذکر جو کیا جاتا ہے اس کی بڑی فضیلت ہے، بڑی شان، بڑا مقام ہے اس ذکر کا، بہت بڑا اجر ہے اس کے پیچھے، کیونکہ اللہ فرماتے ہیں فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، دیکھو جو مجھے یاد کرتا ہے میں اس کو یاد کرتا ہوں۔ ذکر کوئی معمولی بات نہیں ہے، اللہ کی یاد میں جانے کے لیے، اللہ کے ساتھ تعلق مضبوط کرنے کے لیے بہت خوبصورت چین سسٹم ہے، بڑا پیارا عمل ہے۔ انسان اللہ کے قریب ہوتا ہے اگر ذکر اذکار میں مشغول ہو جائے، لیکن اگر جنگ کا موقع ہو تو انسان کے پاس طاقت قوت ہو، سب کچھ موجود ہو، اس کے ساتھ ثابت قدمی کی توفیق ہو اور اللہ ذکر کرنے کی توفیق عطا کرے، تو یاد رکھیں یہ سعادت والا ہو جائے۔ اللہ حکم کہہ رہے ہیں کہ کافروں کے ساتھ لڑائی ہے، جنگ ہے، پہلا کام ثابت قدمی کا اظہار کرنا ہے، دوسرا کام وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا، وَاذْكُرُوا اللَّهَ ذِكْرًا كَثِيرًا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں دوسرا کام یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو کثرت کے ساتھ یاد کریں۔ اس میں دو باتیں جو سمجھنے والی ہیں، ذکر کرنے والی بات ہے، تو ایک تو یہ ہے آپ دشمن سے طاقت میں قوت میں زیادہ ہے، آپ کے پاس اسلحہ بھی زیادہ ہے، فوج بھی زیادہ ہے، ہتھیار بھی جدید ہے۔ اب یہاں پہ تمہیں یہ ظاہر نظر آ رہا ہے کہ ہمیں کامیابی یقیناً ملے گی، تو یہ جو تکبر اور غرور ذرا سا من میں آ رہا ہے نا اپنی بڑھتری کی وجہ سے، یہ نہیں آنا چاہیے۔ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا، دل و دماغ میں یہ سوچ ہونی چاہیے کہ میری اس قوت کو بڑھانے میں، مجھے آج یقیناً کامیابی کی طرف لے جانے میں میرے رب کی مجھ پہ رحمت ہے، اس کے بغیر میں کامیاب نہیں ہو سکتا۔ پہلی بات یہ ہے۔ دوسرا، جنگ کے موقع پہ اللہ ذکر کا حکم کیوں دے گا؟ لڑائی کا موقع ہے، اللہ کا حکم ہے غالبات الاسلام کے لیے، علائے کلمت اللہ کے لیے، حکم مصطفیٰ کے اوپر عمل کرنے کے لیے، اپنی جان کو جوکھوں میں ڈال کے بندہ میدان جنگ میں آ گیا، اب اس سے بڑھ کر اور کیا ذکر ہو سکتا ہے؟ لیکن اللہ فرماتے ہیں تم تعداد میں اگر کم ہو، اسلحہ میں تمہارے پاس تھوڑا موجود ہے، دشمن تم سے جدید ہے، اسلحے میں زیادہ ہے، تعداد میں زیادہ ہے، وہاں پہ کمزور کھڑے ہو، بظاہر یہ نظر آ رہا ہے کہ ناکامی تمہارا مقدر بنے گی، جنگ ہار جاؤ گے، جان گنوا بیٹھو گے، نصف و نابود ہو جاؤ گے، تباہ کر دیے جاؤ گے، شکست سے دوچار ہو جاؤ گے، لیکن یاد رکھو ایمان من میں موجود ہے، تعداد میں تھوڑے ہو، جسم میں استقامت موجود ہے، ثابت قدمی موجود ہے، رب کا ذکر کرو گے، اللہ بظاہر جو اسباب نظر آتے ہیں ان سارے اسباب کو فیل کر کے تمہیں ذکر الہی کی وجہ سے پتا ہے۔ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا کا دوسرا معنی ایک تسلی ہے، اس بات کو نہیں سوچنا جو دنیا سوچتی ہے، مقابلہ نہیں بنتا جی۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی منظر کشی کروائی، دنیا والوں کو دکھایا، غزوہ بدر کے موقع کے اوپر کوئی مقابلہ نہیں بنتا، بظاہر عجیب و غریب قسم کا یہ جنگ کا میدان ہے جہاں مقابلے میں 1000 جدید اسلحہ سے لیس ہے، مقابلہ کرنے کے لیے جو آئے ہیں وہ تعداد میں 313 اور اسلحہ بھی نہیں ہے، خالی ہاتھ کھڑے ہیں، لیکن رب کہتا ہے من کے سچے رسول کے اوپر، رب کے اوپر ایمان پکا، جیسے نبی علیہ السلام کو صحابہ کرام نے کہا تھا الفاظ سنیے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے پریشان نہیں ہونا، کیسی تسلی تھی، کیسا ایمان تھا، کیسی جرت تھی، کیسی بہادری تھی، کیسا رب کے اوپر یقین کامل تھا، کیسی استقامت تھی، اے اللہ کے پیغمبر ہم آپ کو یہ نہیں کہیں گے جو موسیٰ کے ساتھیوں نے کہا کہ موسیٰ انت و ربک فقاتلا، تو تیرا رب جا کے فرعونیوں سے لڑے، ہم لڑنے والوں میں سے نہیں ہیں، ہم مقابلہ نہیں کر سکتے فرعونیوں کا، اے اللہ کے پیغمبر ہم اصحاب محمد ہیں، ہم آپ سے کہتے ہیں آپ حکم کیجئے، جہاں کہیں گے ہم جان دے دیں۔ دنیا نے منظر دیکھا، اللہ رسول کے اوپر ایمان رکھنے والے، استقامت اختیار کرنے والے، ذکر الہی سے زبانوں کو تر رکھنے والے، اللہ کریم نے 1000 کے اوپر فتح کر، یہی صحابہ، یہی محمد مصطفیٰ کے ساتھی صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ حنین میں کہتے ہیں ہمیں کون شکست دے سکتا ہے، ہم تو بڑی تعداد میں ہیں، ہمارے پاس اسلحہ بھی آ گیا، حالات بدل گئے، تعداد بھی زیادہ ہے، دشمن کو ہم ناکو چنے چبوائیں گے، یہ سوچنے کی دیر ہوتی۔ قرآن میں اللہ فرماتی ہے وہ فتح جو تمہاری نظروں میں یقینی فتح تھی، تمہارے تکبر اور غرور کی وجہ سے میں رب نے اسے شکست میں بدل دی۔ تو وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا،
اللہ تعالیٰ کا ذکر کثرت کے ساتھ کرنا ہے. اگر طاقت میں زیادہ ہو پھر بھی ایمان اس بات پہ ہونا چاہیے کہ میرا رب مجھے فتح سے ہمکنار کرے گا. اگر تم قوت میں کمزور ہو، طاقت نہیں ہے، اسلحے میں کم ہو، تعداد میں کم ہو، پھر بھی اس بات کے اوپر یقین کامل رکھنا ہے کہ ایک ذات ایسی ہے جو ساری مخلوقات پہ باری ہے، جو خالق مالک اور رازق ہے، سب سے زیادہ طاقت اور پاورفل ہے. ہم اس کا ذکر کر کے اس سے مدد مانگتے ہیں. یہ سوچ اختیار کرو کہ اللہ تمہاری قلت کو تمہاری کثرت پر فتح عطا کرے، کیونکہ اللہ کا نظام ہے. یہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں دنیا کے نظام میں اللہ تعالیٰ کا ایک دستور، قاعدہ اور قانون ہے. فیاتن قلیلا غلبت فیاتن کثیرا باذن اللہ. اللہ فرماتے ہیں ہم نے بہت سارے تعداد میں تھوڑے لوگوں کو بہت ساری تعداد میں زیادہ لوگوں کے اوپر غلبہ عطا کیا ہے. یہ میرا حکم ہے، میں جب چاہوں جس پہ چاہوں پورا کر دیتا ہوں. یعنی دنیا میں دنیا والوں نے یہ منظر دیکھا. کئی ایک دنیا کی ہسٹری میں ایسے واقعات موجود ہیں کہ فیاتن قلیلا تھے، تعداد میں تھوڑے لوگ تھے، چھوٹا گروہ تھا. غلبت فیاتن کثیرا باذن اللہ. اللہ نے اپنے حکم سے اس قلیل تعداد والے گروہ کو کثیر تعداد والے گروہ کے اوپر کامیابی دی، کیونکہ وہ سب سے بڑھ کر طاقت اور قوت والا ہے. اور جس پہ اپنا حکم چلاتا ہے پھر اس کے لیے اسباب کو وہ نہیں دیکھتا، اس سے اسباب کی ضرورت بھی نہیں ہے. وہ تو کن کہتا ہے، جس بات کے لیے وہ کن کہتا ہے فیکون، وہ کام ہو جایا کرتے ہیں. ایمان اس پہ ہونا چاہیے، استقامت ہونی چاہیے، من میں اس کا ذکر، اس کے ساتھ تعلق میں مضبوطی کی خواہش ہونی چاہیے، اعمال ایسے ہونے چاہیے کہ تمہارا رب کے ساتھ تعلق جڑا رہے. تو کیا کہ اللہ فرماتے ہیں وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. یہ دوسری ہدایت دینے کے بعد ایمان والو کسی کافر سے لڑائی ہو، پہلا کام استقامت اختیار کرو، دوسرا کام اللہ کا ذکر کرتے رہو. یہ دو کام اللہ تعالیٰ نے بیان کرنے کے بعد فرمایا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. اللہ یقیناً تمہیں کامیاب کر دے گا. پہلے دو کاموں کے بعد ہی خوشخبری دی کامیابی. اور دنیا میں جو بھی مسلمان معاشرہ کسی بھی غیر مسلم معاشرے کے درمیان جب وہ جنگ کا ماحول بنتا ہے، اللہ کے اوپر ذات کے اوپر یقین رکھتے ہوئے استقامت کے ساتھ مقابلے کے لیے نکلتے ہیں، اللہ کا ذکر کرتے رہتے ہیں، اللہ تعالیٰ یقیناً ایسے لوگوں کو کامیاب اور کامل کر دیتے ہیں. آگے اللہ تعالیٰ نے دو ہدایات کو، یہ آیت نمبر 45 اور 46 سورہ انفال کی موجودہ حالات کے تناظر میں مجھے آپ کو کیا کرنا ہے، اللہ کی مجھے آپ کو کیا تعلیم ہے، یہ آپ کے سامنے گوشت گزار کرنا. یہ تیسری ہدایت سنیے، فرمایا وَأَطِیعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ. اور تم نے اس بات کو نہیں بھولنا ہے کہ زندگی کا کوئی بھی کام ہو، کوئی بھی حالات ہو، کیسے بھی حالات بن جائے، کچھ بھی ہو، تمہاری زندگی میں خوشیاں ہو، غم ہو، امن ہو، جنگ، حالات جنگ ہو، کچھ بھی ہو، اطیعوا اللہ ورسولہ. اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ تعلق کو کمزور نہیں کرنا، اللہ اور اس کے رسول کی تعلیمات سے وائلیشن نہیں کرنی. اطیعوا اللہ ورسولہ، اللہ اور اس کے رسول کی مانتے ہوئے زندگی گزارنی ہے. حالت عمل میں ہو پھر بھی اللہ رسول کی مطیع اور فرما بردار بن کے جیو، حالت جنگ میں ہو پھر بھی اللہ رسول کی دی گئی ہدایات کو فالو کرنا ہے. یہ مت بھول جانا کہ تمہاری حالت چینج ہوئی ہے، تمہارا تعلق اللہ رسول سے کمزور ہو جائے گا. سکون پالو گے جہاں کہیں اللہ رسول کے در کو چھوڑو گے، اللہ رسول کی تعلیمات سے روگردانی کرو گے، وہاں پریشانی تمہارا مقدر ہے. وہاں سب کچھ ہونے کے باوجود تم بے چین بے سکون ہو جاؤ گے. یہ انفرادی لحاظ سے بھی سوچ لیجئے، اجتماعی لحاظ سے بھی بہت بڑا اللہ کی طرف سے سبق دیا گیا ہے کہ جو انسان زندگی میں پریشان ہے، تکلیفوں میں، مصیبتوں میں، پریشانیوں میں جکڑا ہوا ہے، اداؤں پہ غور کر لے، اللہ رسول کی تعلیمات سے دور زندگی بسر کر رہا ہوگا. یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ بندہ اللہ رسول کی ماننے والا اور اللہ اسے پریشانی والی زندگی ادا کرے. اگر کوئی مسلمان وہ بحیثیت معاشرہ تکلیفوں میں، پریشانیوں میں، آزمائشوں میں جکڑے ہوئے ہیں، بے سکونی کی زندگی ہے، ان کے اوپر کافر جو ہے وہ حملہ آور ہو چکے ہیں، غالب آ رہے ہیں، مسلمان مغلوب ہو رہے ہیں، ان کے لیے اللہ کی یہ ہدایت ہے، یہ تعلیم ہے کہ دیکھو اللہ رسول کی اطاعت فرمانبرداری کرو، اللہ تمہیں کامیاب کرے. یہ تیسری ہدایت دی اللہ تعالیٰ نے حالت جنگ میں، ایسے حالات جب کوئی کافر کے ساتھ تمہاری مل بھیڑ ہو جائے، اللہ یہ تمہیں تیسرا سبق دیتے ہیں، تیسری ہدایت دیتے ہیں، تیسرا کرنے والا کام بتاتے ہیں کہ اللہ رسول کی مانتے ہوئے زندگی گزارنا. چوتھا کام اللہ فرماتے ہیں وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ. جب جنگ کے حالات ہو نا، یہ پرسنل اختلافات کو ہائی لائٹ نہیں کرتے. پھر تمہارا لیڈر کون ہے، اس کا کون ہے، اس کو نہیں دیکھنا ہے، پھر یہ نہیں کہنا تمہارا مسئلہ کیا ہے، اس کا کیا ہے. اللہ کہتے ہیں پھر کرنا کیا ہے وَلَا تَنَازَعُوا،
آپس کے اختلافات کو چھوڑ دینا ہے. آپس کے اختلافات میں نہیں پڑنا, ایک دوسرے کو تانے نہیں دینے, ایک دوسرے کو نیچا دکھانے کی کوشش نہیں کرنی. ولا تنازعوا, پھر اختلافات میں نہیں پڑنا ہے, ایک دوسرے کے مخالف نہیں رہنا ہے. کیسے بھی اختلافات ہوں, کوئی غیر مسلم تم پہ حملہ ور ہوا ہے, کیسی بھی تمہاری ایک دوسرے کے ساتھ تعلقات میں بگاڑ ہو, جب کوئی غیر مسلم تمہارے اوپر حملہ ور ہوتا ہے, اللہ تمہیں حکم دیتے ہیں کہ ایسے مٹھی کی طرح مضبوط سارے اتحاد کے ساتھ اس کے مقابلے کھڑے ہو جاؤ. اگر آپسی اختلافات نہیں چھوڑو گے, اگر آپسی اختلافات میں پڑے رہو گے, اگر یہ کہتے رہو گے کہ یہ جناب اس پارٹی کی حکومت ہے, وہی جانے, ان کا کام جانے, انہوں نے ہمارے ساتھ زیادتی کی, ہم ان کے ساتھ چلنے والے نہیں ہیں, جناب یہ فوج نے اس طرح کیا تھا, مجاہدین نے اس طرح کیا تھا, سیاسی لوگوں نے ایسے کیا تھا. آج اگر دشمن ہم پہ حملہ ہوا ہے, ہم ان کی مدد کے لیے نہیں نکلیں گے. ان تنازعات میں, ان اختلافات میں پڑے رہو گے, طاقت قوت ہونے کے باوجود تصحب ریحکم, اللہ تمہاری ہوا کو کھیڑ دے گا, تمہارا روب دبدبہ ختم ہو جائے. تمہارے غوری شہید ہونے کے باوجود, ابدالی ہونے کے باوجود, ابابیل ہونے کے باوجود, تمہارے پاس ساری طاقتیں ایٹم کی ہونے کے باوجود, دنیا تمہیں کچھ بھی نہیں سمجھے گی اگر آپسی اختلافات میں اٹھا. اسلحہ تمہارے پاس جدید ہے, چلانے کے لیے ایمان بھی رہنا چاہیے. ہتھیار تمہارے پاس اس بات پہ بڑے نازا کہ دنیا کا 7واں ملک ہے جس کے پاس ایٹمی طاقت ہے. یہ 290 ممالک میں سے 7واں بڑا ملک, مسلمان ملکوں میں سے پہلا ملک ہے, 56-57 ملکوں میں سے, جس کے پاس جناب بہت خوبصورت زبردست قسم کی فوج ہے, بڑی بہادر فوج ہے, بڑا اسلحہ جدید موجود ہے, ایٹمی میزائل ان کے پاس موجود ہے, دشمن کا ہر شہر ان کے میزائل کی زد میں ہے. یاد رکھیں, اگر آپ اختلافات میں رہو گے, یہ سارے میزائل دھرے کے دھرے رہتے ہیں, دشمن تم پہ غالب آ جائے. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ بیان فرماتا ہے. اور آج کبھی اس سچویشن کو دیکھیں جن کی میں نے دل خون کے آنسو ہوتا ہے, ہمیں کیا ہو گئے بحیثیت مسلمان کی اور بحیثیت پاکستانی کی, کیسے سنگ دل ہم ہو چکے ہیں, کیسی جاہلیت ہم پہ طاری ہو چکی ہے. میں نے 4 چیزیں بیان کیا قرآن کی روشنی سے, ان چاروں کو آئیے ذرا اپنے اوپر دیکھتے ہیں, امپلیمنٹ کر کے دیکھتے ہیں, ہم بحیثیت مسلمان, بحیثیت معاشرہ ان کے اوپر کتنا عمل کرتے ہیں. شک نہیں ہے اس بات کے اوپر, 6 مختلف مقامات, اس سے زیادہ نیوز آپ پڑھنے والے, زیادہ دسترس رکھنے والے ہوں گے, زیادہ جانکاری آپ کو ہوگی موجودہ حالات کی, اس وقت پاکستان کے حالات کیسے بنے ہوئے ہیں. لیکن 6 مختلف مقامات کے اوپر ایک دشمن آتا ہے, رات کے اندھیرے میں حملہ کرتا ہے, 30 قیمتی ترین جانیں, 30 انتہائی بہترین لوگوں کی جانیں وہ ان کو مار دیتا ہے, شہید کر دیتا ہے. 50 سے زیادہ لوگ اس وقت زخمی ہے. ہمارے اوپر اس وقت کیا حالت جا رہی ہے, کیا سوچ رہے ہیں ہم اس سارے ظلم کے بارے میں. پہلی بات اللہ تعالیٰ نے جو بیان کیا کہ جب مٹ پیر ہوتی ہے تو پھر استقامت دکھانی. میں نے کہا ان چاروں چیزوں پہ آئیے ذرا دیکھیے. استقامت والی بات کہتے ہیں, وہ کہتے ہیں انڈیا والے کہہ رہے ہیں اس وقت ہمیں جناب ایک ہی ہمارا جہاز گرا ہے, وہ بھی یہ کہتے ہیں ایک گرا ہے, پہلے وہ نہیں مانتے, دنیا نے کہا جناب یہ گرا ہے, ہم نے دیکھا, عالمی میڈیا نے کہا وہ گائے کا پجاری, وہ بت کا پجاری تو مان گیا ہے. لیکن یہاں پہ کہیں ایسے پاکستانی ہیں اپنے لیڈر کی جیل میں ہونے کی وجہ سے وہ کہتے ہیں نہیں سال پہلا مربع ہوا, وہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہے. یہ کیسی جہلیت ہے, کیسا تعصب ہے, کیسا شیطان نے ہمیں اپنے جھگڑے میں جکڑ لیا ہے. ملک حال کے جنگ میں ہے, ملک پہ غیر مسلم نے حملہ کر دیا ہے, یہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہے, اس فوج کے ساتھ کھڑے ہونے کے لیے تیار نہیں ہے جو یہ سو رہے اور ان کی حفاظت نہیں چاہتے, سرحدوں کی حفاظت کرتے. اگر لاکھ اختلاف ہو, لاکھ تکلیف ہو آپ کو, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن مجید ہے وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ. جب کوئی غیر مسلم تم پہ حملہ کرو تو آپسی اختلافات کو ہوا نہیں دینی ہے, انہیں وہیں پہ دفن کر دو, اتفاق اور اتحاد کا مظاہرہ. پھر تمہارے ساتھ کسی تمہارے اپنے نے کیا کیا ہے اسے بھول جانا. کیونکہ ایک بات یاد رکھیے, یہ حملہ کرنے والے نے بتایا بہاول پور والوں کا مسئلہ کوئی اور ہے, مرید کے والوں کا کوئی اور ہے, احمد پور شرقیہ والوں کا کوئی اور ہے. یہ بتا رہا, ہندو آپ کو سمجھا رہا, دکھا رہا ہے کہ دیکھو تمہاری نظر میں تم حوابی ہو سکتے ہو, تم دیوبندی ہو سکتے ہو, تم بریلوی ہو سکتے ہو, لیکن جب تمہارا مقابلہ میرے ساتھ ہوگا تو میں ایک ہی کہتا ہوں, تم سارے مسلمانوں میں سب کو مانتا ہوں. یہ مختلف ہمارے مراکز ہیں, مختلف مسالک کے مراکز ہیں, لیکن اس نے حملہ کر کے اصل میں بتایا مجھے اور آپ کو کہ دیکھو ہماری نظر میں تمہارے مسئلوں کی کوئی اہمیت نہیں ہے, تم لڑو مسئلوں کے اوپر, تم مرو مسئلوں کے اوپر, تم مسلک کے نام پہ ایک دوسرے کو کافر مشرک ملتی کہو, جب ہم سے ملو گے تو ہم تم سب کو ماریں گے.
وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ. اللہ کہتے ہیں جب حالات جنگ میں ہو، کافر تمہارے ساتھ مقابلے میں ہو، پھر آپسی اختلافات کو ہوا نہیں. سوشل میڈیا کے اوپر یہ سارا کچھ اس وقت جو ہو رہا ہے، ایک تو غیر مسلم کر رہا ہے، ایک تو ہندو لگا ہوا دن رات، ایک ہمارے اپنے بھی لگے ہوئے اس کام میں. وہ اختلافات کو ہوا دے رہے ہیں، وہ نفرت کو ہوا دے رہے ہیں. کچھ تو ایسے ہیں کہتے ہیں دیکھو اس نے حملہ کر دیا ہے، اب یہ ڈرے ہوئے ہیں، سہمے ہوئے ہیں، بدلہ نہیں لے رہے، خاموش بیٹھے ہیں، یہ ڈر گئے ہیں، ڈر کے بھاگ گئے ہیں، ان کے اندر جرأت نہیں ہے کہ یہ مقابلہ کر سکے. یہ جاہلیت کی سوچ ہے. یہ شیطان آپ پہ حاوی ہو چکا ہے. وہ نظر نہیں آتا، آپ کی زبان سے بولتا ہے، آپ کے کردار سے جھلکتا ہے کہ آپ رحمانی ہیں یا شیطانی راستے پہ چل رہے ہیں. جو مسلمان حکمران کے لیے، مسلمان افواج کے لیے، مسلمان معاشرے کے لیے تکلیف کی خواہش دل میں رکھتا ہے، وہ شیطان کے جھگڑے میں جھگڑ چکا ہے. جو چاہتا ہے اسلامی معاشرے پہ جنگ قائم ہو، کہتے نہیں بدلہ لو، ابھی لو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ ہمارے سامنے ہے. کسی بھی بات کا فوری بدلہ کوئی ایک بھی حدیث نہیں ملتی. جنگ میں جو سب سے پہلا کام کرنے والا ہوتا ہے، اللہ کہتے ہیں وہ یہ ہے، میں بتاتا ہوں فَاصْبِتُوا، وہ استقامت ہے، وہ عقل مندی ہے، وہ حکمت عملی ہے، وہ دانش مندی ہے. وہ یہ نہیں ہے کہ جو منہ میں ہے جس بات میں کر گزرو، ایسا کرو گے تو کامیاب نہیں ہوگے. فَاصْبِتُوا، استقامت اختیار کرو، ہوش کے ناخن لو، عقل سے کام لو. آپ نے سوچنا ہے، سمجھنا ہے، حکمت عملی اختیار کرنی ہے، دانش مندی کا مظاہرہ کرنا ہے. دشمن سے بدلہ لینا ہے، لیکن بدلہ لینے سے پہلے حکمت کا مظاہرہ کرنا. اللہ تعالیٰ تسلی دیتے ہوئے کہتے ہیں کہ وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ. پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. قرآن مجید بیان کر رہا ہوں، آپ کون سا مسلمان ہیں، اللہ رسول کے اوپر ایمان رکھتے ہیں، یقین رکھیے اللہ قرآن میں یہ بیان فرما رہے ہیں کہ وَلَا تَهِنُوا، آپ نے گھبرانا نہیں ہے، وَلَا تَحْزَنُوا، غم زدہ بھی نہیں ہونا ہے، وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ، اللہ تمہیں غلبہ دے گا، إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ. شرط یہ ہے کہ اگر تم ایمان والے ہو، اگر تمہارے دلوں میں ایمان ہوگا تو غلبہ ملے گا. ایمان یہ ہے، اللہ بیان کرتے ہیں کہ ایمان والو کافر کے ساتھ مقابلہ ہو، استقامت کے اختیار کرنی ہے، رب کا ذکر کرنا ہے، ذکر میں مصروف رہنا ہے، تعلق باللہ قائم کرنا ہے، اس تعلق کو مضبوط کرنا ہے. تیسرا کام اللہ کہتے ہیں اللہ رسول کی اطاعت اور فرمانبرداری کرنی ہے. چوتھا کام آپسی اختلافات کو چھوڑ دینا ہے. یہ چار کام حالت جنگ میں تم کر دو، اللہ تمہیں کامیاب کر دے گا. انتم الاعلون، غلبہ تمہیں ملے گا. کچھ ایسے بدبخت سننے کو ملتی ہیں باتیں، ایسے لوگ موجود ہیں معاشرے میں، مسلمان ہیں، کہتے ہیں سننا مقابلہ کاری نہیں سکتے، پینٹ دے 14 دن بعد ساڑھے کو سارا کچھ ہو گیا، وہ ہم سے طاقت میں بہت بڑے ہیں، ہمارا ان کا مقابلہ بنتا ہی نہیں ہے. میں نے ویڈیو دیکھی، آپ نے بھی دیکھی ہوگی، ان کا وزیر دفاع جو ہے ہندوستان کا، یہ رافیل طیارے جب خریدے تھے، دنیا کا مہنگا ترین جنگی جہاز، جدید ترین جہاز، اس کو خرید کر وہاں پہ کھڑا کیا پہلی فلائٹ کے لیے. اس میں اڑان پڑنی تھی پوری، اس نے اس کے اوپر کھڑے ہو کر جناب وہاں پہ اپنی عبادت کی، پورا جناب اس کے لیے کھڑے ہو کر جو کچھ جادو منتر پڑے جاتے تھے کامیابی کے لیے سارے پڑے. فرانس بیچارہ رو رہا ہے کہ ہمارا جدید ہتھیار پاکستانی پائلٹوں نے جلا دیا. انتم الاعلون، دنیا کی نظروں میں جدید ترین ہتھیار ہے، مہنگا ترین جہاز ہے. کمپنی کہتی ہے کہ آج تک کسی میدان میں بھی اس جہاز کو، اس ہماری ایٹم کو شکست نہیں ہوئی، یہ فتح حاصل کر گیا ہے، اس دشمن میں بھی اڑا ہے، جہاں میں بھی اس کو اڑایا گیا ہے، یہ کامیابی سے اپنے باہر کر گیا ہے. ہمارے پاس پہلی فلائٹ وہ بھی پاکستان میں نہیں، اپنی حدود میں رہتے ہوئے ہمارے جوان موتوں نے، ہمارے بہترین پائلٹوں نے وہاں پہ کھڑے کو گرا کر دنیا کو بتا دیا. اللہ کہتے ہیں انتم الاعلون. تمہاری نظروں میں جدت ہوگی، رب کی نظروں میں تمہاری جدت بھی فیل ہے، کیونکہ جس کے ساتھ اللہ ہوتا ہے، الا ان نصر اللہ قریب، انہیں اللہ تسلی دیتا ہے، کامیابی اللہ تمہیں دے گا. ہمارے پاس کچھ نہیں ہے. اور سوچئے ذرا، غور کیجئے، میں ذرا ایک حالات کا تناظر آپ کے سامنے رکھ دوں. 7 ارب ڈالر ہے پاکستان کے پاس کل زر مبادلہ، وہ بھی اپنے نہیں ہے، ہمارے بینک میں پڑے ہوئے، اسٹیٹ بینک میں جو حکومت پاکستان نے شو آف کیے، 7 ارب ڈالر کی ٹوٹل اکانومی ہے پاکستان کی. اور صرف رافیل طیارے خریدنے کے لیے ہندو مودی نے 9 ارب ڈالر کی رقم خرچ کی. وہ مقابلہ بنتا ہے. دماغ کہتا ہے سواری پیدا نہیں ہوتا، بیوقوف ہوا. اور بھائی تمہارے پاس کل متاع جو ہے اس سے 2 ارب ڈالر کے زیادہ کے، تو اس کے پاس صرف طیارے ہیں، صرف جنگی جہاز ہے، باقی جنگی ساز و سامان ایک طرف رہا، باقی اسلحہ ایک طرف رہا. 1.5 ارب کی آبادی ہے، تم 25 کروڑ ہو، بڑے حساب کے اوپر ماشاءاللہ دسترس رکھتے ہیں کاروباری لوگ ہیں سیالکوٹی. سوچئے 25 کروڑ کو 1.5 ارب اگر مقابلہ ہے تو ایک حصے میں کتنے آتے ہیں. ہمارا تو بازار میں کوئی مقابلہ بنتا ہی نہیں.
ہم سے 9 گنا بڑی طاقت نے ہمیں للکارا ہے. قرآن کہتا ہے بظاہر تم کمزور ہو لیکن یاد رکھو اگر ایمان والے ہو, اللہ رسول کے اوپر ایمان رکھنے والے ہو, اللہ رسول کے مطیع و فرما بردار ہو, آپسی اختلافات کو بلا کر اتفاق اور اتحاد سے جینے والے ہو, اپنی فوج کے ساتھ اپنی حکومت کے ساتھ چھانا بچھانا کھڑے ہو کر لڑنے کا عزم کرنے والے ہو, ساتھ سیاسی اختلافات کو معاشرتی اختلافات کو بلا کر ایک رب کے اوپر ایمان رکھ کے اللہ کے لیے اپنے آپ کو پیش کرنے والے ہو تو پریشان نہ ہونا. بظاہر دشمن جتنی مرضی طاقت میں اللہ تمہیں کامیابی دے. اس سوچ کو پیدا کرنے کا وقت ہے. یہ نظریہ بنائیے, یہ سوچ بنائیے. اس وقت مجھے آپ کو آپسی اختلافات کو بلانا ہے. سوشل میڈیا کا استعمال بڑا مرغوب ہمارا مسئلہ ہے. پاکستانی بڑے شوق سے کرتے ہیں. ہمارا ٹائم ڈوریشن اللہ کی رحمت سے دین میں زیادہ ہو نہ ہو سوشل میڈیا کے اوپر اچھا خاصا رہتا ہے. فیک نیوز کو آگے شیئر کرنے سے بچنا, اس سے بھی دشمن کو حوصلہ ملتا ہے. صحیح بخاری کی حدیث ہے, اوس اور حضرت قبیلہ تھے نبی علیہ السلام کے, انہوں نے اسلام قبول کیا. اسلام سے پہلے یہ آپس میں ایک دوسرے کے بڑے سخت دشمن تھے, بڑی لڑائیاں جھگڑے رہتے تھے. ایک دن بیٹھے اوس کے بھی حضرت قبیلے کے لوگ بھی آپس میں بیٹھے خوش خبریوں میں مصروف تھے, ایک دوسرے کے ساتھ پیار اور محبت کی باتیں کر رہے تھے. یہودیوں کا ایک بزرگ وہاں سے گزرا. صحیح بخاری کی حدیث اگر غور سے سنیے کتنا نقصان ہوتا ہے فیک نیوز کو آگے شیئر کرنے سے. لوگوں کے اندر کیسے نفرت پیدا ہوتی ہے, کیسے حالات خراب ہوتے ہیں. یہ گزرا کہتا ہے میں حیران ہوں, یہ اوس والے اور خزرج والے پیار اور محبت کی باتیں کر رہے ہیں. اپنے قبیلے میں گیا, وہاں پہ جا کے ایک ذہین نوجوان تھا, شاطر قسم کا, اسے کہتا ہے میں تمہیں ایک ڈیوٹی دیتا ہوں, منہ مانگی رقم دوں گا, جاؤ وہاں پہ اوس اور خزرج والے دونوں بیٹھ کے خوش خبریوں میں مصروف ہیں, انہیں ان کا ماضی یاد دینا. یہ آپس میں دشمن تھے, لڑائی جھگڑا کرنے والے تھے, ایک دوسرے کے ساتھ نفرت سے جینے والے تھے. آج محبتوں کی پیکیں بڑھا رہے ہیں. محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آنے کے بعد, ان پہ ایمان آنے کے بعد یہ سارے مسلمان اب ایک دوسرے کے ساتھ پیار سے رہ رہے ہیں. ان کو ان کا ماضی یاد دلا کے نفرت دلاؤ, خیرت دلاؤ کہ آپس میں لڑنا شروع ہو جائے گا. ان کی ہوا کر دیں. وہ آیا آ کے ان کو بتانے لگا, وہ دیکھو ذرا فلاں موقع پہ حضرت والوں کو اوس والوں پہ سکیت ملی, اوس والے فلاں موقع پہ جیتے تھے. اس طرح کی وہ پرانی باتیں یاد دلاتا رہا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ دونوں صحابہ کے گروہ, دونوں قبیلے آپس میں اس کی خیرت دلانے کی وجہ سے, ماضی یاد دلانے کی وجہ سے ایک دوسرے کے ساتھ جذبات میں آ کے ہاں ہم نے فتح لی تھی, وہ کہہ رہے ہم نے لی تھی. اس طرح کے الفاظ کا تبادلہ غصے میں بدلا, لڑائی کے لیے تیار ہو گئے. فوری طور پہ صحابہ میں سے ایک نے رسول اللہ کو بتایا, اللہ کے پیغمبر نے پتہ کیا کہا, فرمایا تمہارے اندر وہ جاہلیت کی باتیں نہیں گئی, اب اسلام قبول کر لیا, اب کیا تمہارا وہ ماضی کی یاد دہانی, وہ کیا ماضی کی برتری جو تمہیں ایک دوسرے پہ ملتی رہی, تم نے ابھی تک اسے بھولے نہیں ہو. اسلام قبول کر لیا, تم سب ایک ہو, کوئی کسی پہ کسی کو فوقیت کی ضرورت نہیں ہے. تم سارے میرے صحابہ میرے امتی ہو, کسی کے کہنے کے اوپر تحش میں نہیں آتی ہے. یاد رکھو اتفاق اتحاد بھی رب کی رحمت ہوتی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم موجود تھے, سمجھایا, صحابہ کرام پاس آ گئے, دونوں قبیلے دوبارہ سے امن سے رہنے لگے. اللہ فرماتے ہیں وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ, اگر تم آپسی اختلافات کو ہوا دو گے, جناب ہمارے لیڈر کے ساتھ زیادتیاں ہوئی ہیں, اب فوج آئی اپنے سنجے میں پکڑی گئی ہے, اب اس کا پتہ چلے گا, اپنوں کو بڑا پہنچ کے مارتے ہیں, اب غیروں سے مقابلہ ہوا ہے, دیکھتے ہیں کا کیا حشر ہوتا ہے. یہ سوچ اگر رکھو گے اللہ تمہاری ہوا کو کھیڑ دے گا, دشمن تمہیں بھی نصف و نابود کر دے گا. یاد رکھو جو اس طرح کی سوچ اختیار کرتے ہیں وہ کامیاب نہیں ہوتے. واسبروا, اللہ فرماتے ہیں صبر کرنا ہے, استقامت اختیار کرنی ہے, صبر کے ساتھ رہنا ہے. ان اللہ مع الصابرین, بے شک اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. حالت جنگ میں, اگر جنگ کے میدان میں تمہارے ساتھ تم موجود ہو, کوئی کافر تمہارے اوپر حملہ ہوتا ہے, پہلا کام یہ ہے استقامت اختیار کرو. دوسرا کام یہ ہے اپنے رب کا ذکر کرو, تعلق باللہ کو مضبوط کرو. تیسرا کام اللہ فرماتے ہیں اللہ رسول کی اطاعت و فرمانبرداری کرتے ہوئے زندگی بسر کرو. چوتھا کام اللہ فرماتے ہیں آپسی اختلافات کو بلا کر ایک دوسرے سے پیار اور محبت سے پیش آؤ, ایک دوسرے کے لیے دل کے دروازے, گھروں کے دروازے کھول دو. وہ 65 کا منظر نہیں بھولے, آج بزرگ موجود ہے, پوچھ سکتے ہیں آپ ان سے, جن علاقوں میں جنگ تھی, جن علاقوں میں امن تھا, امن والوں نے جنگ والوں کو کیسے ویلکم کیا, کیسے خوش آمدید کہا, کیسے ان کے لیے اپنے دسترخوانوں کو کھولا. پھر دنیا نے دیکھا اللہ نے پاکستان کو فتح عطا کی, اس ہندو بنیے کو اللہ نے شکست سے دو چار کیا. وہ 71 کا زمانہ بھی ہم نے بھولے ہیں. وہ جنگ والے امن والوں کے پاس آئے, انہوں نے ان کے پاس جو تھا وہ لوٹ لیا. یہ تلخ حقیقت ہے لیکن سچی بات ہے, امن والوں نے جنگ والوں کے ساتھ مسلمان ہوتے ہوئے ظلم کیا. دنیا نے دیکھا طاقت ہونے کے باوجود شکست سے دو چار ہوئے, اپنا ملک 2 لاکھ ہو گیا. آج پھر وقت آیا ہے, دیکھنا یہ ہے ہم نے 65 کی طرف جانا ہے یا 71 کی طرف جانا ہے. 65 میں خوشخبری تھی, کامیابی تھی,
دنیا میں ہمارے پاس عزت اور وقار تھا، 71 میں ذلت اور رسوائی تھی، شکست تھی، بات دونوں آپ کے سامنے ہے، ایک میں اتفاق اور اتحاد تھا، ایک میں نفرت بغض اور اناد تھا۔ اب میں نے اور آپ نے آج کیا کرنا ہے؟ یہ 2025 ہے، ہندو حملہ کر چکا، نئی علم ہے، اس وقت ہمارا ملک ایمرجنسی کی حالت میں ہے، ایئرپورٹس بند کر دیے گئے، 30 لوگوں کو شہید کر دیا گیا، 50 سے زیادہ زخمی ہے، ملک اس وقت حالت جنگ میں ہے۔ میں اور آپ کیسے ہیں؟ اتفاق والے ہیں، اتحاد والے ہیں، دلوں کو دروازوں کو کھولنے والے، رحم کرنے والے ہیں، یا نفرت کو ہوا دینے والے، بغض کو حیرات کو ہوا دینے والے، آپسی اختلافات کو بڑھا چڑھا کر پیش کرنے والے ہیں؟ اگر تو ایسی بات ہے تو شکست سے دو چار ہونا پڑے گا، پھر یہ آبابی، پھر یہ گولی، پھر یہ شہید ڈرے کے کھڑے رہ دیں گے، کچھ کام نہیں آئے گا۔ لیکن اگر اتفاق ہے، اتحاد ہے، رب کی ذات پہ ایمان اور یقین ہے، رسول اللہ کی تعلیم کے اوپر عمل کرتے ہوئے ایک دوسرے کے ساتھ پیار محبت اور شفقت کا معاملہ ہے، تو خوش ہو جائیے۔ اللہ فرماتے ہیں وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ، گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، پھر دعائیں کیجیے افواج پاکستان کے لیے، پھر ہاتھ اٹھائیے ان کے لیے، رب سے کہیے اللہ کی مدد نصرت کرے۔ اللہ مجھے اور آپ کو بھی توفیق دے، اگر ایسے حالات بنتے ہیں اللہ جوامردی کے ساتھ مقابلہ کرنے کی طاقت اور قوت عطا فرمائے۔ اللہ زندہ رکھے اسلام کی بہترین حالت میں ایمان کے اوپر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جب موت ہے اللہ شہادت کی ایمان سلامتی والی آخری وقت میں زبان سے کلمہ شہادت گزاری فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔